جو پہلی حدیث ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ جو شخص جنوبی ہو، جس کو جنابت کا عارضہ لاحق ہو، چاہے وہ جنابت بذریعہ جماع ہو یا بذریعہ احتلام ہو، جس کو جنابت کا عارضہ لاحق ہو، اس شخص کے ساتھ ملنا جلنا، اس کے ساتھ بیٹھنا یا اس سے گفتگو کرنا، سلام دعا، ہاتھ ملانا، مصافحہ، ان کا کیا حکم، یہ جائز ہے یا نہیں؟ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاقیہ فی بعض طرق المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو ملے مدینہ کے کسی راستے میں، مدینہ منورہ کے کسی راستے میں نبی علیہ السلام ابو ہریرہ سے ملے، یعنی ابو ہریرہ بھی آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام بھی آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی۔ وہ جنوب، ابو ہریرہ جو تھے وہ جنوبی تھے، ان کو جنابت کا عارضہ لاحق تھا۔ اب ملاقات ہو گئی نبی علیہ السلام سے، مصافحہ ہوا۔ قال فانخنست منہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سکڑنا شروع کر دیا کہ کسی طرح چھپ کر میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، نبی علیہ السلام مجھے دیکھ نہ پائیں اور میں غائب ہو جاؤں۔ حدیث میں اختصار ہے، بعد حدیث میں اس طرح یہ واقعہ ہے کہ جب آمنا سامنا ہوا، مصافحہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب بھی ابو ہریرہ کو معلوم ہے کہ مجھے جنابت کا عارض ہے، ان پر یہ بڑا گناہ گزرا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ، پاکیزہ ہاتھ میرے ہاتھ سے مس ہو رہے۔ یہ ہاتھ میں ناپاکی نہیں تھی، ہاتھ پاک تھا، لیکن جنابت کا عارضہ ان پر گناہ گزر رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑ لیا اذرائے شفقت اور ساتھ لے کے چل پڑے۔ پھر ایک مقام پر آ کے بیٹھے، ابو ہریرہ بھی بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ السلام جو ہے جب تشریف فرما ہوئے تو ابو ہریرہ نے کوشش کی کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، چنانچہ اپنے آپ کو سکیڑا اور کہتے ہیں کہ فذهبت، اور وہاں سے میں نکلنے میں کامیاب ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر۔ ثم فاغتسلت، میں نے غسل کیا، ثم جئت، پھر میں آیا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اینا کنت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ تو بتائے بغیر چلے گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ قال، فرمایا، عرض کیا، کنت جنوبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنوبی تھا، مجھے جنابت کا عارضہ لاحق تھا، فکریت ان اجالسک، تو آپ کے ساتھ بیٹھنا میں نے ناپسند سمجھا، فکریت، میں نے ناپسند سمجھا، برا سمجھا، ان اجالسک، کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں، وانا علی غیر طہارہ، جبکہ میں پاک نہیں ہوں، جسم پاکیزہ نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول اور انتہائی پاکیزہ ہستی شخصیت، تو آپ کے ساتھ اس حال میں بیٹھنا میں نے برا سمجھا، ناپسند سمجھا، اس لیے میں بتائے بغیر چلا گیا، اجازت کے بغیر چلا گیا، اور غسل کر کے اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فقال سبحان اللہ، آپ نے سبحان اللہ فرمایا۔ سبحان اللہ یعنی آپ نے تعجب کا اظہار کیا۔ بعض اوقات یہ کلمہ اللہ پاک ہے یہ بطور تعجب کہا جاتا ہے، کہ بعض اوقات سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی سننے والے نے ایسی بات سنی جو شرعی مقاصد کے خلاف ہے تو یہ بات غلط ہے، تو اس موقع پر بھی اللہ کی یاد آتی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، اللہ سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ ہر خطا سے پاک ہے۔ سبحان اللہ اس قسم کے مواقع پر پڑھنے کی تعلیم بھی ہے۔ نبی علیہ السلام جب سفر پر جاتے تو اگر کوئی بلندی پر چڑھتے آپ تو آپ اللہ اکبر کہتے، اور جب نشیب اور پستی کی طرف اترتے تو آپ سبحان اللہ کہتے۔ بلندی پر چڑھنا ایک قسم کا بلند ہونا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بلند ہے سب سے۔ اور اگر نشیب کی طرف جاتے تو یہ ایک طرح کا نیچا ہونا ہے، پست ہونا ہے، ایک طرح کا عیب سمجھا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ پست ہونا یہ میرے لیے، میں نیچے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر پستی، ہر اس قسم کے نشیب سے پاک ہے۔ تو اس قسم کی تعلیم اللہ کے پیغمبر دیا کرتے تھے، تو آج بھی آپ نے تعجب کیا ابو ہریرہ کی بات کو سن کر، اور فرمایا کہ ان المسلم وفی روایت المؤمن لا ینجس، مسلمان مومن نجس نہیں ہو سکتا، نجس نہیں ہو سکتا، ناپاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تم ناپاک نہیں تھے، تم پاک ہو، اور پاک تھے
تم ناپاک نہیں تھے. اصل بات یہ کہ مومن اس کا عقیدہ توحید اس کی پاکیزگی کا باعث ہے. اس کی توحید، اس کا یہ دین فطرت پر قائم رہنا، یہ اس کی پاکیزگی. یہ پاکیزگی ہر ناپاکی پر غالب ہے. فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہو سکتا، تم پاک تھے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ ایک شخص کو اگر جنابت کا عارضہ لاحق ہو تو اس کا لوگوں سے ملنا جلنا، بیٹھنا، بات چیت کرنا سب جائز ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ غسل کو لیٹ کر دے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس گھر میں جنوبی ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. معنی یہ کہ جنابت کو بلا وجہ لیٹ کرے، بلا وجہ مؤخر کرے، ایسا نہ ہو، بلکہ جلد کوشش کرے غسل کرنے کی تاکہ اس کا یہ عارضہ ختم ہو جائے. بہرکیف جنوبی انسان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، بات چیت کرنا، یہ سب کا سب جائز ہے. جی